इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। मेरे बुलावे पे तुम आई, मुझे अच्छा लगा। वक्त और हालात मुझे जहाँ ले आए हैं, मेरा हर रास्ता तुम तक ही पहुँचता है। मुझे तुम्हारे पास ही आना था। खैर खुशी हुई है जान के। कुछ लेके आऊं यहाँ से? सेल्फ सर्विस है, चाय कॉफी। जो तुम्हें ठीक लगे। आता हूँ। बस इसी तरह तुम दुआ को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए रखो। नौशेरवा साई ने वकील को कॉल करके कह दिया है कि डिवोर्स के पेपर्स बना ले। वो दुआ को डिवोर्स दे रहे हैं। फाइनली हम जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। और कुछ ले आऊं? नहीं बहुत है। क्यों? तुम्हारे सामने कश्माला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है। मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। तुमसे इंतखाब में गलती हो गई। कोई काम वक्त पे होता नहीं, बहुत ही सुस्त है आपकी बहू। मस्त उसके साथ बहुत ही ड्रामेबाज है। यही तो ड्रामे दिखाकर भाई को फंसाया है। क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों का? कोई मौका नहीं जाने देते बातें सुनाने का मुझे। दाल में कुछ काला है, और अगर जाफर मुझे पता लगा ना कि सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना, तुम याद रखोगे। अपनी हद में रहो, समझे तुम? ये मेरा जाती मामला है। आप भी अपनी हद में रहें। वो मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है, मैं उसका शौहर हूं, मैं उसको मना लूंगा। प्लीज आप अपनी बकवास बंद रखें। कैसे रहूं दूर इस मामले से? हाँ, मेरी बहन की बात हो रही है। फिजा भाभी भी किसी की बहन थी। जब सरफराज से मिलने जाती है तो ये बात उसकी माँ को पता चल जाती है, जिस पर वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। और जब ये बात उसके बाप को भी पता चल जाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो उसे बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरफराज से शादी करने की या ये फैसला लेने की कि तुम मुझसे निकाह करोगी। जिस पर दुआ उनसे कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, आप लोग मेरी बात तो सुन है। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि तुमने पहले हमें थोड़ा जलील करवाया है, जो मजीद अब दोबारा उसके पीछे पड़ गई हो और उससे शादी करने के लिए जा रही हो। तुम्हारा दिमाग
دماغ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرفراز تمہارے ساتھ کیا کرے گا، اگر اسے یہ بات پتہ چلی وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا۔ جس پر دعا نے کہتی ہے کہ میں اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دوں، ان کو بتا سکوں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تو تم یہ سب کچھ کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم بے قصور ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے۔ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سرفراز سے شادی کرنی ہے اور دوسری طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم نے بے گناہی کا ثبوت دینا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ پہلے تم نے جان بوجھ کر اس گھر سے بھاگی ہو، پھر تم نے نوشیروان سے شادی کر لی اور اب تم دوبارہ نوشیروان سے شادی کرنے کے بعد سرفراز سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو۔ تم پتہ نہیں چاہتی کہ آفیزہ ان سے کہتی ہے کہ یہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی سرفراز سے ہو، اسی لیے اس نے میری طلاق کروائی تھی اور اس کو نکال دیں اس گھر سے تاکہ جا کر اس کے ساتھ رہے، اسے کیوں آپ لوگوں نے اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اسے کھڑا کھڑا ابھی اس گھر سے نکال دوں، لیکن مجھے اپنی ان غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، صرف اس لیے میں اس کو اس گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن اسے یہ ہے کہ اسے ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس ثبوت لا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور سارا قصور سرفراز کا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی، میری پلاننگ ہے یہ سب کچھ، میں جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیسے ثبوت مل سکتا ہے؟ دعا ان سے کہتی ہے کہ وہ میرا کام ہے کہ مجھے ثبوت کیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کو یہ ثبوت یہ یقین دلوا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے ان سب میں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن جلدی ہی ثبوت اکٹھے کر لو، کیونکہ تمہارا شوہر پہلے ہی تیار بیٹھا ہے تمہیں طلاق دینے کے لیے، اسے ذرا سا بہانہ ملے گا اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا، پھر نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ آپ نوشیروان کی فکر نہ کریں، جب تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھیجیں گے تب تک میں ثبوت اکٹھے کر چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نوشیروان پر اس کے گھر والے بہت پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کو طلاق دے دے۔ اس کا باپ اسے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کب تک تم یہ سارا ڈرامہ کرو گے، آخر تم اس لڑکی کو طلاق دے کیوں نہیں دیتے؟ نوشیروان نے کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنی ٹینشن مت لیں میری، میں اسے طلاق دے دوں گا جب میرا دل کرے گا، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ بچہ ہونے سے پہلے میں اسے طلاق دوں، میں اپنا بچہ لے کر اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ دعا جب سرفراز سے ملنے جاتی ہے تو یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ اس سے بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور جب یہ بات اس کے باپ کو بھی پتہ چل جاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور وہ اسے بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سرفراز سے شادی کرنے کی یا یہ فیصلہ لینے کی کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کو جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ لوگ میری بات تو سنیں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہمیں تھوڑا ذلیل کروایا ہے، جو مزید اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو اور اس سے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرفراز تمہارے ساتھ کیا کرے گا، اگر اسے یہ بات پتہ چلی وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا۔ جس پر دعا نے کہتی ہے کہ میں اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دوں، ان کو بتا سکوں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تو تم یہ سب کچھ کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم بے قصور ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے۔ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سرفراز سے شادی کرنی ہے اور دوسری طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم نے بے گناہی کا ثبوت دینا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ پہلے تم نے جان بوجھ کر اس گھر سے بھاگی ہو، پھر تم نے نوشیروان سے شادی کر لی اور اب تم دوبارہ نوشیروان سے شادی کرنے کے بعد سرفراز سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو۔ تم پتہ نہیں چاہتی کہ آفیزہ ان سے کہتی ہے کہ یہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی سرفراز سے ہو، اسی لیے اس نے میری طلاق کروائی تھی اور اس کو نکال دیں اس گھر سے تاکہ جا کر اس کے ساتھ رہے، اسے کیوں آپ لوگوں نے اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اسے کھڑا کھڑا ابھی اس گھر سے نکال دوں، لیکن مجھے اپنی ان غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، صرف اس لیے میں اس کو اس گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن اسے یہ ہے کہ اسے ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس ثبوت لا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور سارا قصور سرفراز کا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی، میری پلاننگ ہے یہ سب کچھ، میں جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیسے ثبوت مل سکتا ہے؟ دعا ان سے کہتی ہے کہ وہ میرا کام ہے کہ مجھے ثبوت کیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کو یہ ثبوت یہ یقین دلوا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا
कोई कसूर नहीं है इन सब में, जिस पर उसका बाप उससे कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन जल्दी ही सबूत इकट्ठे कर लो, क्योंकि तुम्हारा शोहर पहले ही तैयार बैठा है तुम्हें तलाक देने के लिए। उसे ज़रा सा बहाना मिलेगा और वो तुम्हें तलाक दे देगा। फिर ना कहना कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं। दुआ उनसे कहती है कि आप नौशेरवा की फिक्र ना करें, जब तक वो मुझे तलाक का नोटिस भेजेंगे तब तक मैं सबूत इकट्ठे कर चुकी होंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नौशेरवा पर उसके घर वाले बहुत प्रेशर दे रहे होते हैं कि वो दुआ को तलाक दे दे। उसका बाप उसे बुलाता है और वो कहता है कि कब तक तुम ये सारा ड्रामा करोगे, आखिर तुम उस लड़की को तलाक दे क्यों नहीं देते। नौशेरवा उन्हें कहता है कि आप लोग इतनी टेंशन मत लें मेरी, मैं उसे तलाक दे दूंगा जब मेरा दिल करेगा, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि बच्चा होने से पहले मैं उसे तलाक दूं, मैं अपना बच्चा लेकर उसे तलाक देकर फारिग कर दूंगा। उसका बाप उसे कहता है कि दुआ जब सरफराज से मिलने जाती है तो ये बात उसकी माँ को पता चल जाती है, जिस पर वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, और जब ये बात उसके बाप को भी पता चल जाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो उसे बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरफराज से शादी करने की या ये फैसला लेने की कि तुम मुझसे निकाह करोगी। जिस पर दुआ उनसे कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, आप लोग मेरी बात तो सुन लें। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि तुमने पहले हमें थोड़ा जलील करवाया जो मजीद अब दोबारा उसके पीछे पड़ गई हो और उससे शादी करने के लिए जा रही हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें पता भी है कि सरफराज तुम्हारे साथ क्या करेगा, अगर उसे ये बात पता चली वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देगा। जिस पर दुआ ने कहती है कि मैं इसीलिए ये सब कुछ कर रही हूँ ताकि उनके लिए आसानी पैदा कर दूँ, उनको बता सकूँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तो उसका बाप उसे कहता है कि तो तुम ये सब कुछ कर कर ये जाहिर करना चाहती हो कि तुम बेकसूर हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है। एक तरफ तुम कह रही हो कि तुम्हें सरफराज से शादी करनी है और दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि तुमने बेगुनाही का सबूत देना है। उसका बाप उसे कहता है कि तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला कर रख दी है, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। पहले तुमने जानबूझकर इस घर से भागी हो, फिर तुमने उस नौशेरवा से शादी कर ली और अब तुम दोबारा नौशेरवा से शादी करने के बाद सरफराज से शादी करने का सोच रही हो। तुम पता नहीं चाहती कि ऑफिसा उनसे कहती है कि ये यही चाहती थी जो कि इसकी शादी सरफराज से हो, इसीलिए इसने मेरी तलाक करवाई थी और इसको निकाल दें इस घर से ताकि जाकर उसके साथ रहे। इसे क्यों आप लोगों ने अपने सर पर मुसल्लत किया हुआ है। उसका बाप उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे खड़ा खड़ा अभी इस घर से निकाल दूँ, लेकिन मुझे अपनी उन गलतियों का एहसास होता है जो कुछ मैंने पहले किया है, सिर्फ इसलिए मैं इसको इस घर से नहीं निकाल रहा। लेकिन इसे ये है कि इसे हमारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। दुआ उनसे कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस सबूत ला कर रहूँगी कि मैं बेगुनाह हूँ और सारा कसूर सरफराज का है, क्योंकि उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही। मेरी प्लानिंग है ये सब कुछ, मैं जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हूँ ताकि अपने लिए सबूत इकट्ठे कर सकूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। उसका बाप उसे कहता है कि ये सब कुछ करके तुम्हें कैसे सबूत मिल सकता है। दुआ उनसे कहती है कि वो मेरा काम है कि मुझे सबूत कैसे इकट्ठे करने हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सबको ये सबूत ये यकीन दिलवा कर रहूँगी कि मैं बेगुनाह हूँ और मेरा कोई कसूर नहीं है इन सब में। जिस पर उसका बाप उससे कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन जल्दी ही सबूत इकट्ठे कर लो, क्योंकि तुम्हारा शोहर पहले ही तैयार बैठा है तुम्हें तलाक देने के लिए। उसे ज़रा सा बहाना मिलेगा और वो तुम्हें तलाक दे देगा। फिर ना कहना कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं। दुआ उनसे कहती है कि आप नौशेरवा की फिक्र ना करें, जब तक वो मुझे तलाक का नोटिस भेजेंगे तब तक मैं सबूत इकट्ठे कर चुकी होंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नौशेरवा पर उसके घर वाले बहुत प्रेशर दे रहे होते हैं कि वो दुआ को तलाक दे दे। उसका बाप उसे बुलाता है और वो कहता है कि कब तक तुम ये सारा ड्रामा करोगे, आखिर तुम उस लड़की को तलाक दे क्यों नहीं देते। नौशेरवा उन्हें कहता है कि आप लोग इतनी टेंशन मत लें मेरी, मैं उसे तलाक दे दूंगा जब मेरा दिल करेगा, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि बच्चा होने से पहले मैं उसे तलाक दूं, मैं अपना बच्चा लेकर उसे तलाक देकर फारिग कर दूंगा। उसका बाप उसे कहता है कि दुआ जब सरफराज से मिलने जाती है तो ये बात उसकी माँ को पता चल जाती है, जिस पर वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, और जब ये बात उसके बाप को भी पता चल जाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो उसे बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरफराज से शादी करने की या ये फैसला लेने की कि तुम मुझसे निकाह करोगी। जिस पर दुआ उनसे कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, आप लोग मेरी बात तो सुन लें। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि तुमने पहले हमें थोड़ा जलील करवाया जो मजीद अब दोबारा उसके पीछे पड़ गई हो और उससे शादी करने के लिए जा रही हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें पता भी है कि सरफराज तुम्हारे साथ क्या करेगा, अगर उसे ये बात पता चली वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देगा। जिस पर दुआ ने कहती है कि मैं इसीलिए ये सब कुछ कर रही हूँ ताकि उनके लिए आसानी पैदा कर दूँ, उनको बता सकूँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तो उसका बाप उसे कहता है कि तो तुम ये सब कुछ कर कर ये जाहिर करना चाहती हो कि तुम बेकसूर हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है।
ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سرفراز سے شادی کرنی ہے اور دوسری طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم نے بے گناہی کا ثبوت دینا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ پہلے تم نے جان بوجھ کر اس گھر سے بھاگی ہو، پھر تم نے اس نوشیروان سے شادی کر لی اور اب تم دوبارہ نوشیروان سے شادی کرنے کے بعد سرفراز سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو۔ تم پتہ نہیں چاہتی کہ آفیزہ ان سے کہتی ہے کہ یہ یہی چاہتی تھی جو کہ اس کی شادی سرفراز سے ہو، اسی لیے اس نے میری طلاق کروائی تھی اور اس کو نکال دیں اس گھر سے تاکہ جا کر اس کے ساتھ رہے۔ اسے کیوں آپ لوگوں نے اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے؟ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اسے کھڑا کھڑا ابھی اس گھر سے نکال دوں، لیکن مجھے اپنی ان غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، صرف اس لیے میں اس کو اس گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن اسے یہ ہے کہ اسے ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس ثبوت لا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور سارا قصور سرفراز کا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی، میری پلاننگ ہے یہ سب کچھ، میں جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیسے ثبوت مل سکتا ہے؟ دعا ان سے کہتی ہے کہ وہ میرا کام ہے کہ مجھے ثبوت کیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کو یہ ثبوت یہ یقین دلوا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے ان سب میں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن جلدی ہی ثبوت اکٹھے کر لو، کیونکہ تمہارا شوہر پہلے ہی تیار بیٹھا ہے تمہیں طلاق دینے کے لیے، اسے ذرا سا بہانہ ملے گا اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا، پھر نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ آپ نوشیروان کی فکر نہ کریں، جب تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھیجیں گے تب تک میں ثبوت اکٹھے کر چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نوشیروان پر اس کے گھر والے بہت پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کو طلاق دے دے۔ اس کا باپ اسے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کب تک تم یہ سارا ڈرامہ کرو گے، آخر تم اس لڑکی کو طلاق دے کیوں نہیں دیتے؟ نوشیروان نے کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنی ٹینشن مت لیں میری، میں اسے طلاق دے دوں گا جب میرا دل کرے گا، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ بچہ ہونے سے پہلے میں اسے طلاق دوں، میں اپنا بچہ لے کر اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ دعا جب سرفراز سے ملنے جاتی ہے تو یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ اس سے بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور جب یہ بات اس کے باپ کو بھی پتہ چل جاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور وہ اسے بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سرفراز سے شادی کرنے کی یا یہ فیصلہ لینے کی کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کو جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ لوگ میری بات تو سن لیں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہمیں تھوڑا ذلیل کروایا ہے، جو مزید اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو اور اسے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرفراز تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر اسے یہ بات پتہ چلی وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا۔ جس پر دعا نے کہتی ہے کہ میں اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دوں، ان کو بتا سکوں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تو تم یہ سب کچھ کر کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم بے قصور ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سرفراز سے شادی کرنی ہے اور دوسری طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم نے بے گناہی کا ثبوت دینا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ پہلے تم نے جان بوجھ کر اس گھر سے بھاگی ہو، پھر تم نے اس نوشیروان سے شادی کر لی اور اب تم دوبارہ نوشیروان سے شادی کرنے کے بعد سرفراز سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو۔ تم پتہ نہیں چاہتی کہ آفیزہ ان سے کہتی ہے کہ یہ یہی چاہتی تھی جو کہ اس کی شادی سرفراز سے ہو، اسی لیے اس نے میری طلاق کروائی تھی اور اس کو نکال دیں اس گھر سے تاکہ جا کر اس کے ساتھ رہے۔ اسے کیوں آپ لوگوں نے اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے؟ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اسے کھڑا کھڑا ابھی اس گھر سے نکال دوں، لیکن مجھے اپنی ان غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، صرف اس لیے میں اس کو اس گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن اسے یہ ہے کہ اسے ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس ثبوت لا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور سارا قصور سرفراز کا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی، میری پلاننگ ہے یہ سب کچھ، میں جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیسے ثبوت مل سکتا ہے؟ دعا ان سے کہتی ہے کہ وہ میرا کام ہے کہ مجھے ثبوت کیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کو یہ ثبوت یہ یقین دلوا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے ان سب میں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن جلدی ہی ثبوت اکٹھے کر لو، کیونکہ تمہارا شوہر پہلے ہی تیار بیٹھا ہے تمہیں طلاق دینے کے لیے، اسے ذرا سا بہانہ ملے گا اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا، پھر نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ آپ نوشیروان کی فکر نہ کریں، جب تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھیجیں گے تب تک میں ثبوت اکٹھے کر چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نوشیروان پر اس کے گھر والے بہت پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کو طلاق
طلاق دے دے۔ اس کا باپ اسے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کب تک تم یہ سارا ڈرامہ کرو گے، آخر تم اس لڑکی کو طلاق دے کیوں نہیں دیتے؟ نوشیروان نے کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنی ٹینشن مت لیں میری، میں اسے طلاق دے دوں گا جب میرا دل کرے گا، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ بچہ ہونے سے پہلے میں اسے طلاق دوں، میں اپنا بچہ لے کر اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ دعا جب سرفراز سے ملنے جاتی ہے تو یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ اس سے بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور جب یہ بات اس کے باپ کو بھی پتہ چل جاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور وہ اسے بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سرفراز سے شادی کرنے کی یا یہ فیصلہ لینے کی کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کو جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ لوگ میری بات تو سنیں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہمیں تھوڑا ذلیل کروایا، جو مزید اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو اور اسے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرفراز تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر اسے یہ بات پتہ چلی وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا۔ جس پر دعا نے کہتی ہے کہ میں اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دوں، ان کو بتا سکوں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تو تم یہ سب کچھ کر کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم بے قصور ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سرفراز سے شادی کرنی ہے اور دوسری طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم نے بے گناہی کا ثبوت دینا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ پہلے تم نے جان بوجھ کر اس گھر سے بھاگی ہو، پھر تم نے نوشیروان سے شادی کر لی اور اب تم دوبارہ نوشیروان سے شادی کرنے کے بعد سرفراز سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو۔ تم پتہ نہیں چاہتی کہ آفیسہ ان سے کہتی ہے کہ یہ یہی چاہتی تھی جو کہ اس کی شادی سرفراز سے ہو، اسی لیے اس نے میری طلاق کروائی تھی، اور اس کو نکال دیں اس گھر سے تاکہ جا کر اس کے ساتھ رہے، اسے کیوں آپ لوگوں نے اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے؟ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اسے کھڑا کھڑا ابھی اس گھر سے نکال دوں، لیکن مجھے اپنی ان غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، صرف اس لیے میں اس کو اس گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن اسے یہ ہے کہ اسے ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس ثبوت لا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور سارا قصور سرفراز کا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی، میری پلاننگ ہے یہ سب کچھ، میں جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیسے ثبوت مل سکتا ہے؟ دعا ان سے کہتی ہے کہ وہ میرا کام ہے کہ مجھے ثبوت کیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کو یہ ثبوت یہ یقین دلوا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے ان سب میں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن جلدی ہی ثبوت اکٹھے کر لو، کیونکہ تمہارا شوہر پہلے ہی تیار بیٹھا ہے تمہیں طلاق دینے کے لیے، اسے ذرا سا بہانہ ملے گا اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا، پھر نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ آپ نوشیروان کی فکر نہ کریں، جب تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھیجیں گے تب تک میں ثبوت اکٹھے کر چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نوشیروان پر اس کے گھر والے بہت پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کو طلاق دے دے۔ اس کا باپ اسے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کب تک تم یہ سارا ڈرامہ کرو گے، آخر تم اس لڑکی کو طلاق دے کیوں نہیں دیتے؟ نوشیروان نے کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنی ٹینشن مت لیں میری، میں اسے طلاق دے دوں گا جب میرا دل کرے گا، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ بچہ ہونے سے پہلے میں اسے طلاق دوں، میں اپنا بچہ لے کر اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ دعا جب سرفراز سے ملنے جاتی ہے تو یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ اس سے بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور جب یہ بات اس کے باپ کو بھی پتہ چل جاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور وہ اسے بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سرفراز سے شادی کرنے کی یا یہ فیصلہ لینے کی کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ لوگ میری بات تو سنیں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہمیں تھوڑا ذلیل کروایا، جو مزید اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو اور اسے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرفراز تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر اسے یہ بات پتہ چلی وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا۔ جس پر دعا نے کہتی ہے کہ میں اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دوں، ان کو بتا سکوں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تو تم یہ سب کچھ کر کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم بے قصور ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سرفراز سے شادی کرنی ہے اور دوسری طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم نے بے گناہی کا ثبوت دینا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ پہلے تم نے جان بوجھ کر اس گھر سے بھاگی ہو، پھر تم نے نوشیروان سے شادی کر لی اور اب تم دوبارہ نوشیروان سے شادی کرنے کے بعد سرفراز سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو۔ تم پتہ نہیں چاہتی کہ آفیسہ ان سے کہتی ہے کہ یہ یہی چاہتی تھی جو کہ اس کی شادی سرفراز سے ہو، اسی لیے اس نے میری طلاق کروائی تھی، اور اس کو
نکال دیں اس گھر سے تاکہ جا کر اس کے ساتھ رہے، اسے کیوں آپ لوگوں نے اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اسے کھڑا کھڑا ابھی اس گھر سے نکال دوں، لیکن مجھے اپنی ان غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، صرف اس لیے میں اس کو اس گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن اسے یہ ہے کہ اسے ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ثبوت لا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور سارا قصور سرفراز کا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی، میری پلاننگ ہے یہ سب کچھ، میں جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیسے ثبوت مل سکتا ہے؟ دعا ان سے کہتی ہے کہ وہ میرا کام ہے کہ مجھے ثبوت کیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کو یہ ثبوت یہ یقین دلوا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے ان سب میں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن جلدی ہی ثبوت اکٹھے کر لو، کیونکہ تمہارا شوہر پہلے ہی تیار بیٹھا ہے تمہیں طلاق دینے کے لیے، اسے ذرا سا بہانہ ملے گا اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا، پھر نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ آپ نوشیروان کی فکر نہ کریں، جب تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھیجیں گے تب تک میں ثبوت اکٹھے کر چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نوشیروان پر اس کے گھر والے بہت پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کو طلاق دے دے۔ اس کا باپ اسے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کب تک تم یہ سارا ڈرامہ کرو گے، آخر تم اس لڑکی کو طلاق دے کیوں نہیں دیتے؟ نوشیروان نے کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنی ٹینشن مت لیں میری، میں اسے طلاق دے دوں گا جب میرا دل کرے گا، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ بچہ ہونے سے پہلے میں اسے طلاق دوں، میں اپنا بچہ لے کر اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ دعا جب سرفراز سے ملنے جاتی ہے تو یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ اس سے بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور جب یہ بات اس کے باپ کو بھی پتہ چل جاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور وہ اسے بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سرفراز سے شادی کرنے کی یا یہ فیصلہ لینے کی کہ تم اس سے نکاح کرو گی؟ جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کو جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ لوگ میری بات تو سنیں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہمیں تھوڑا ذلیل کروایا ہے، جو مزید اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو اور اسے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرفراز تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر اسے یہ بات پتہ چلی وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا۔ جس پر دعا نے کہتی ہے کہ میں اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دوں، ان کو بتا سکوں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تو تم یہ سب کچھ کر کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم بے قصور ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سرفراز سے شادی کرنی ہے اور دوسری طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم نے بے گناہی کا ثبوت دینا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے، پہلے تم نے جان بوجھ کر اس گھر سے بھاگی ہو، پھر تم نے نوشیروان سے شادی کر لی اور اب تم دوبارہ نوشیروان سے شادی کرنے کے بعد سرفراز سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو، تم پتہ نہیں چاہتی کہ آفیزہ ان سے کہتی ہے کہ یہ یہی چاہتی تھی جو کہ اس کی شادی سرفراز سے ہو، اسی لیے اس نے میری طلاق کروائی تھی، اور اس کو نکال دیں اس گھر سے تاکہ جا کر اس کے ساتھ رہے، اسے کیوں آپ لوگوں نے اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اسے کھڑا کھڑا ابھی اس گھر سے نکال دوں، لیکن مجھے اپنی ان غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، صرف اس لیے میں اس کو اس گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن اسے یہ ہے کہ اسے ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ثبوت لا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور سارا قصور سرفراز کا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی، میری پلاننگ ہے یہ سب کچھ، میں جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیسے ثبوت مل سکتا ہے؟ دعا ان سے کہتی ہے کہ وہ میرا کام ہے کہ مجھے ثبوت کیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کو یہ ثبوت یہ یقین دلوا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے ان سب میں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن جلدی ہی ثبوت اکٹھے کر لو، کیونکہ تمہارا شوہر پہلے ہی تیار بیٹھا ہے تمہیں طلاق دینے کے لیے، اسے ذرا سا بہانہ ملے گا اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا، پھر نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ آپ نوشیروان کی فکر نہ کریں، جب تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھیجیں گے تب تک میں ثبوت اکٹھے کر چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نوشیروان پر اس کے گھر والے بہت پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کو طلاق دے دے۔ اس کا باپ اسے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کب تک تم یہ سارا ڈرامہ کرو گے، آخر تم اس لڑکی کو طلاق دے کیوں نہیں دیتے؟ نوشیروان نے کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنی ٹینشن مت لیں میری، میں اسے طلاق دے دوں گا جب میرا دل کرے گا، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ بچہ ہونے سے پہلے میں اسے طلاق دوں، میں اپنا بچہ لے کر اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ
دعا جب سرفراز سے ملنے جاتی ہے تو یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ اس سے بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور جب یہ بات اس کے باپ کو بھی پتہ چل جاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور وہ اسے بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سرفراز سے شادی کرنے کی یا یہ فیصلہ لینے کی کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی، جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ لوگ میری بات تو سنیں، جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہمیں تھوڑا ذلیل کروایا ہے، جو مزید اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو اور اسے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرفراز تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر اسے یہ بات پتہ چلی وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا، جس پر دعا نے کہتی ہے کہ میں اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دوں، ان کو بتا سکوں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تو تم یہ سب کچھ کر کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم بے قصور ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سرفراز سے شادی کرنی ہے اور دوسری طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم نے بے گناہی کا ثبوت دینا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے، پہلے تم نے جان بوجھ کر اس گھر سے بھاگی ہو، پھر تم نے اس نوشیروان سے شادی کر لی اور اب تم دوبارہ نوشیروان سے شادی کرنے کے بعد سرفراز سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو، تم پتہ نہیں چاہتی کہ آفیزہ ان سے کہتی ہے کہ یہ یہی چاہتی تھی جو کہ اس کی شادی سرفراز سے ہو، اسی لیے اس نے میری طلاق کروائی تھی اور اس کو نکال دیں اس گھر سے تاکہ جا کر اس کے ساتھ رہے، اسے کیوں آپ لوگوں نے اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اسے کھڑا کھڑا ابھی اس گھر سے نکال دوں، لیکن مجھے اپنی ان غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، صرف اس لیے میں اس کو اس گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن اسے یہ ہے کہ اسے ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس ثبوت لا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور سارا قصور سرفراز کا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی، میری پلاننگ ہے یہ سب کچھ، میں جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیسے ثبوت مل سکتا ہے؟ دعا ان سے کہتی ہے کہ وہ میرا کام ہے کہ مجھے ثبوت کیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کو یہ ثبوت یہ یقین دلوا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے ان سب میں، جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن جلدی ہی ثبوت اکٹھے کر لو، کیونکہ تمہارا شوہر پہلے ہی تیار بیٹھا ہے تمہیں طلاق دینے کے لیے، اسے ذرا سا بہانہ ملے گا اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا، پھر نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ آپ نوشیروان کی فکر نہ کریں، جب تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھیجیں گے تب تک میں ثبوت اکٹھے کر چکی ہوں گی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نوشیروان پر اس کے گھر والے بہت پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کو طلاق دے دے۔ اس کا باپ اسے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کب تک تم یہ سارا ڈرامہ کرو گے، آخر تم اس لڑکی کو طلاق دے کیوں نہیں دیتے؟ نوشیروان نے کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنی ٹینشن مت لیں میری، میں اسے طلاق دے دوں گا جب میرا دل کرے گا، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ بچہ ہونے سے پہلے میں اسے طلاق دوں، میں اپنا بچہ لے کر اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ دعا جب سرفراز سے ملنے جاتی ہے تو یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ اس سے بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور جب یہ بات اس کے باپ کو بھی پتہ چل جاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور وہ اسے بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سرفراز سے شادی کرنے کی یا یہ فیصلہ لینے کی کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی، جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ لوگ میری بات تو سنیں، جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہمیں تھوڑا ذلیل کروایا ہے، جو مزید اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو اور اسے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرفراز تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر اسے یہ بات پتہ چلی وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا، جس پر دعا نے کہتی ہے کہ میں اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دوں، ان کو بتا سکوں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تو تم یہ سب کچھ کر کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم بے قصور ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سرفراز سے شادی کرنی ہے اور دوسری طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم نے بے گناہی کا ثبوت دینا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے، پہلے تم نے جان بوجھ کر اس گھر سے بھاگی ہو، پھر تم نے نوشیروان سے شادی کر لی اور اب تم دوبارہ نوشیروان سے شادی کرنے کے بعد سرفراز سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو، تم پتہ نہیں چاہتی کہ آفیزہ ان سے کہتی ہے کہ یہ یہی چاہتی تھی جو کہ اس کی شادی سرفراز سے ہو، اسی لیے اس نے میری طلاق کروائی تھی اور اس کو نکال دیں اس گھر سے تاکہ جا کر اس کے ساتھ رہے، اسے کیوں آپ لوگوں نے اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اسے کھڑا کھڑا ابھی اس گھر سے نکال دوں، لیکن مجھے اپنی ان غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، صرف اس لیے میں اس کو اس گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن اسے یہ ہے کہ اسے ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس ثبوت لا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور سارا قصور سرفراز کا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی، میری پلاننگ
پلاننگ ہے یہ سب کچھ، میں جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیسے ثبوت مل سکتا ہے؟ دعا ان سے کہتی ہے کہ وہ میرا کام ہے کہ مجھے ثبوت کیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کو یہ ثبوت یہ یقین دلوا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے ان سب میں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن جلدی ہی ثبوت اکٹھے کر لو، کیونکہ تمہارا شوہر پہلے ہی تیار بیٹھا ہے تمہیں طلاق دینے کے لیے۔ اسے ذرا سا بہانہ ملے گا اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا، پھر نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ آپ نوشیروان کی فکر نہ کریں، جب تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھیجیں گے تب تک میں ثبوت اکٹھے کر چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نوشیروان پر اس کے گھر والے بہت پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کو طلاق دے دے۔ اس کا باپ اسے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کب تک تم یہ سارا ڈرامہ کرو گے، آخر تم اس لڑکی کو طلاق دے کیوں نہیں دیتے؟ نوشیروان نے کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنی ٹینشن مت لیں، میں اسے طلاق دے دوں گا جب میرا دل کرے گا، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ بچہ ہونے سے پہلے میں اسے طلاق دوں، میں اپنا بچہ لے کر اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ دعا جب سرفراز سے ملنے جاتی ہے تو یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ اس سے بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور جب یہ بات اس کے باپ کو بھی پتہ چل جاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور وہ اسے بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سرفراز سے شادی کرنے کی یا یہ فیصلہ لینے کی کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کو جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ لوگ میری بات تو سنیں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہمیں تھوڑا ذلیل کروایا ہے، جو مزید اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو اور اسے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرفراز تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر اسے یہ بات پتہ چلی وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا۔ جس پر دعا نے کہتی ہے کہ میں اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دوں، ان کو بتا سکوں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تو تم یہ سب کچھ کر کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم بے قصور ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سرفراز سے شادی کرنی ہے اور دوسری طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم نے بے گناہی کا ثبوت دینا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ پہلے تم نے جان بوجھ کر اس گھر سے بھاگی ہو، پھر تم نے نوشیروان سے شادی کر لی اور اب تم دوبارہ نوشیروان سے شادی کرنے کے بعد سرفراز سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو۔ تم پتہ نہیں چاہتی کہ آفیزہ ان سے کہتی ہے کہ یہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی سرفراز سے ہو، اسی لیے اس نے میری طلاق کروائی تھی، اور اس کو نکال دیں اس گھر سے تاکہ جا کر اس کے ساتھ رہے، اسے کیوں آپ لوگوں نے اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے؟ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اسے کھڑا کھڑا ابھی اس گھر سے نکال دوں، لیکن مجھے اپنی ان غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، صرف اس لیے میں اس کو اس گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن اسے یہ ہے کہ اسے ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس ثبوت لا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور سارا قصور سرفراز کا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی، میری پلاننگ ہے یہ سب کچھ، میں جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیسے ثبوت مل سکتا ہے؟ دعا ان سے کہتی ہے کہ وہ میرا کام ہے کہ مجھے ثبوت کیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کو یہ ثبوت یہ یقین دلوا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے ان سب میں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن جلدی ہی ثبوت اکٹھے کر لو، کیونکہ تمہارا شوہر پہلے ہی تیار بیٹھا ہے تمہیں طلاق دینے کے لیے۔ اسے ذرا سا بہانہ ملے گا اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا، پھر نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ آپ نوشیروان کی فکر نہ کریں، جب تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھیجیں گے تب تک میں ثبوت اکٹھے کر چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نوشیروان پر اس کے گھر والے بہت پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کو طلاق دے دے۔ اس کا باپ اسے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کب تک تم یہ سارا ڈرامہ کرو گے، آخر تم اس لڑکی کو طلاق دے کیوں نہیں دیتے؟ نوشیروان نے کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنی ٹینشن مت لیں، میں اسے طلاق دے دوں گا جب میرا دل کرے گا، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ بچہ ہونے سے پہلے میں اسے طلاق دوں، میں اپنا بچہ لے کر اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ دعا جب سرفراز سے ملنے جاتی ہے تو یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ اس سے بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور جب یہ بات اس کے باپ کو بھی پتہ چل جاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور وہ اسے بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سرفراز سے شادی کرنے کی یا یہ فیصلہ لینے کی کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کو جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ لوگ میری بات تو سنیں۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہمیں تھوڑا ذلیل کروایا ہے، جو مزید اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو اور اسے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرفراز تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر اسے یہ بات پتہ چلی وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا۔ جس پر دعا نے کہتی ہے کہ میں اسی لیے یہ سب کچھ کر